أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجر کا معنی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنے والے۔ ویسے تو مہاجر کامل کون ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا المہاجر من حجر اللہ ورسولہ عنہ۔ کامل مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ رسول نے منع کیا، اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کی مدد کی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ وہ لوگ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ انصار کا کیا معنی ہے؟ تو یہ بے ساز و سامان تھے، بے آسرا تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، چھپ چھپ آ کر کے کیا لے جا سکتے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، جس کو کہتے ہیں عربی میں عقد مواخات۔ عربی کو اس کا نام کیا ہے؟ یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی۔ پہلے سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری، دوستی، واقفیت بھی نہیں، مگر جس انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا گیا اس انصاری مدینہ منورہ کے رہنے والے نے مکہ سے آنے والے کو برابر کا اپنے مال میں شریک کر لیا، برابر کا۔ اور اللہ نے انصار مدینہ کی یہ شان بیان کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، اور ایک تو ہے ایثار۔ ایک ہے احسان اور ایک ایثار۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے پورا دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ کہ جس کا جتنا حق ہے اسے۔ احسان یہ ہے کہ اس کا حق تو نہیں بنتا ہے مگر یہ اپنی ضروریات سے جو زائد ہے دوسرے کے استحقاق کے بغیر دیتا ہے، اس کا نام ہے احسان۔ اور ایثار یہ ہے کہ خود ضرورت ہے مگر وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایثار کی قربانی۔ ایثار کا معنی کہ یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ آج کل تو عدل ہی بڑا اوکھا ہے، اثار تو بڑی دور کی بات ہے۔ عدل ہی بڑی، لوگ عدل ہی بڑی مشکل سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر احسان، باہر دنیا میں لوگ تھے، ہیں،
اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، تبھی تو نظام چلتا ہے، تبھی تو بہرحال تو ضرورت مند پریشان حال کے کام آنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ کسی پریشان حال اور ضرورت مند کے کام آنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کا معنی خاندانی، یہاں عیال اس کو کہتے ہیں جس کا نان و نفقہ یا ضروریات پورا کرنا انسان کے ذمے ہوتا ہے۔ بیوی، نابالغ بچے، بوڑھے ماں باپ اور جو بہن بھائی کمانے سے عاجز ہوتے ہیں نا، وہ بھی بندے کے عیال میں ہوتے ہیں۔ تو عیال کس کو کہتے ہیں کہ جس کا اخراجات کو پورا کرنا انسان کے، تو اب پوری مخلوق کے اخراجات پورے کرنا اللہ نے اپنے ذمے پر لیے نا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ذی روح کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر، ہر روح کا ذی روح کا رزق اللہ کے، وہ تو پتھروں میں بھی کیڑوں کو روزی دیتا ہے نا، وہاں کیا ساز و سامان ہوتا ہے۔ جب صحابہ کو حکم ہوا نا کہ تم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ سارے انسان ایک درجے کے نہیں ہوتے، توکل میں بھی نیکی میں بھی۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور وہاں ہمارا نہ کاروبار ہے، نہ کوئی تعلق داری ہے، نہ رشتہ داری ہے، تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق ساتھ نہیں رکھتے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تم کو بھی دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چند جانور ہیں، ان میں ایک انسان لکھا ہے، ایک چونٹی ہے، ایک چوہا، یا ایک آدھ اور مجھے یاد نہیں، جو رزق سٹور کرتے ہیں، یعنی جو اس میں کل کے لیے جمع کرتے ہیں۔ باقی کوئی جانور رزق سٹور ہے مگر اللہ صاحب کو دیتا کہ نہیں دیتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک درمیانے درجے کو بندہ ہاتھی رکھے تو بال بچوں کو بھوکا رکھ کے رکھ سکتا ہے آج درمیانے درجے کو، مگر جنگلوں میں ہاتھی غور در غور پھرتے ہیں اور کتنے موٹے تازی ہوتے ہیں، کتنے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سب کو رزق دیتا ہے، رزق تو اس کے ذمے ہے، رزق تو اس کے ذمے ہے۔ ہاں کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر بعض کو بغیر کوشش کے مل جاتا ہے، بغیر کو کوشش سے بھی نہیں ملتا، ایسی بے شمار مثالیں۔ تو بہرحال تو مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَرْحَمُ لِعِيَالِهِ، اللہ کو سب سے پیارا وہ بندہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ احب الخلق اللہ، اللہ کو کون بندہ پیارا ہے؟ ارحم لعیالہ۔ اور دیکھیے ہر بندہ کی خواہش ہے کہ اللہ میری مدد کرے، ہر بندے کی تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری، کچھ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو حضور نے اس کا طریقہ میں کیا بتایا؟ قابل توجہ، واللہ
فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، اس کی مخلوق پہ رحم کیا جائے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا تم رحم کرو، من ان پر، فی الارض جو زمین میں ہیں، یرحم رحم فرمائے گا تم پر جو آسمانوں والا، تو زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں والوں پر۔ اور اس کا مشہور ترجمہ ایک شعر بھی ہے، سب کو آتا ہی ہونا چاہیے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ جب بول دے تو چنگا یار، بول دے ہوگے نہیں، کرو مہربانی۔ اور آج ہم نے اے سی نہیں چلایا نا، وہ بجلی کا بل اتنا آؤٹ آف کیا بجٹ ہو گیا نا، ہمیں مجبوراً بند کرنے پڑے۔ گرمی تو مینوں بھی لگتی ہے، تھانوں بھی لگتی ہے، میں بھی برداشت کرنا، تسی بھی کرو، ہیں جی۔ کرو مہربانی، کرو مہربانی، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان۔ اور اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ان مخلوق کی مدد کرنے سے حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس حضرت، اور یہ وہ ہستی ہیں جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اور وجہ بلا کیا ہے کہ سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور حضور کی دعا کا کیا نتیجہ ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لو زاعلی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ رسی کہاں ہے۔ جب نبی کی دعا کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن عباس کا علم اتنا زیادہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، تو حضور کا خود علم کتنا ہو، حضور کا خود علم۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ آیا، سلام کیا، بڑا پریشان بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، مالی رآکا حزینن کئیبن، کیا بات ہے تو بڑا پریشان اور غمزدہ نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا، حضور، یعنی سرکار کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، مجھے اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں نے کسی کا حق دینا ہے مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو وہ مسجد میں آ کے بیچارہ بیٹھ گیا کہ اس کا سامنا ہوگا تو میں کیا کروں گا، ہے تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، افلا اکلمہ، کیا میں اس سے تیرے بارے میں بات نہ کروں؟ بات کرنے کی دو طریقے ہو سکتے ہیں وجہ، کہ یا تجھے مہلت دے دے یا معاف کر۔ افلا اکلمہ، کیا میں اس سے بات نہ کروں تیرے بارے میں؟ اس نے کہا، حضور جیسے آپ چاہتے۔ آپ اٹھے، جوتا اٹھایا، پہنا، مسجد سے باہر۔ وہ کہتا، حضور آفا نسیتا فی ما کنتا فی، تسی بھول گئے ہو کہ آپ کا تو اعتکاف تھا، تو اعتکاف والا اگر مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں بھولا نہیں،
میں بولا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، یہ کہا اور حضور کی محبت میں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، قابل توجہ، من مشا فی حاجات اخیہ وسعی لہ کان خیرن لہ من اعتکاف عشر سنین او کما قال، کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا اور کوشش کی تو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو آپ اس سے غور فرمائیں کہ کسی مجبور، معذور، پریشان حال مسلمان کے کام آنا اللہ کریم کو کتنا ثواب۔ اب دیکھیے، یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یتیم کس کو شریعت میں کہتے ہیں؟ وہ نابالغ، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو یتیم، پھر سارے بابے یتیم ہوئے۔ یتیم صرف وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، کیونکہ عموماً بے سہارا، بے آسرا ہوتا ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے میں کوئی پیسے لگتے بھلا؟ تو پیار سے، محبت سے، شفقت سے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے۔ ہن تسی اندازہ کر لو کہ صرف ہاتھ پھیرنے سے اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، تو پھر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کریم اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یقوم اللیل ویصوم النہار۔ جو بیوہ عورتوں کے اخراجات کا خیال رکھتا ہے، بیوہ، بعض بیوائیں تو امیر ہوتی ہیں، لیکن جو بیوہ ضرورت مند ہو، جو اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مسکین کوئی بھی ہو، غریب، ضرورت مند کی حاجت کا خیال رکھتا ہے، اللہ انہیں ثواب کے دیتا ہے، اس کو وہ ثواب دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو دیتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں نا، اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں ذکر کرتا ہے جس پر مجاہد سوار ہوتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہرحال اللہ مجاہدین، حالانکہ گھوڑے جو ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں جاتے، بادل نخاسہ جاتے، تو جب گھوڑا جس پر جہاد کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک اتنا معزز و مکرم و محترم و محتشم اور عزت والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے انداز کی، اس کی نہیں، اس کے انداز کی قسمیں قرآن میں ذکر کرتا ہے، تو مجاہد کا کتنا درجہ ہوگا۔ تو فرمایا جو مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، اور اس بندے کی طرح ہے جو رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے آس پاس اور روز پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہوں تو ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو سیلاب آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں
کہ کتنی وہ تباہی ہوئی ہے، کتنے لوگ پریشان حال ہیں، تو ان کی مدد کرنا یہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی دے، یہ ضروری نہیں، ہر بندے نو کچھ نہ کچھ دے دین دی ہمت ہے نا یار، کسی نو بہت ہی کسی نو، ہر بندہ کچھ تے کچھ دے سکتا ہے نا، بھائی مزدور ہیں وہ بھی کچھ نہ تے کچھ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، گل رڑے چڑھی نہیں، یعنی وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا دیا، یہ دیکھا جاتا ہے کیسے دیا۔ وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قابل توجہ، بعض اوقات 1 درہم، روپیہ سمجھ لو، لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ 1 درہم دا ثواب لاکھ نالوں، اچھی بولو یار، لاکھ نالوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بندے کے پاس بے شمار مال ہے، وہ اس میں سے لاکھ دیتا ہے، اور ایک کے پاس ہے ہی 2 درہم، وہ 2 سے 1 دے دیتا ہے، اس کا 1 اللہ کی بارگاہ میں لاکھ سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ نہالے جس، کھلا ہے فیض کا چشمہ، یہ سودے ہیں مقدر کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قابل توجہ ہے، اللہ فرمائے گا یا ابن آدم مریض تو فلم تعدنی، اے انسان میں بیمار ہو گیا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا کیف اعوذک وانت رب العالمین، مارے تو رب العالمین ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، میں تیری کیسی عیادت کرتا؟ تو اللہ فرمائے گا اما علمت، تینوں نہیں پتا سی، ان عبدی فلانن ماردا، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا، فلم تعد ہو، تو نے اس کی عیادت اور بیمار پرسی نہیں کی، اما علمت نو انک لو اتہ لوجدتنی عندہ، تجھے نہیں پتا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، میری رحمت تجھے مل جاتی، میری برکتیں رحمتیں تجھے حاصل ہو جاتی۔ آپ ان سے اندازہ کریں کہ انسانیت، انسان کے کام آنا، اس کی غم گساری کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ فرمائے گا استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے، بندہ کہے گا یا اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے، واہ واہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا نا، تو نے نہیں دیا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو وہ کھانا میرے پاس پا لیتا، اس کا ثواب میں مجھے عطا فرما دیتا۔ بلکہ قابل توجہ حضور نے فرمایا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب بھی اس درجے کو تو نہیں رہے، لیکن پھر بھی چلو کچھ تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا المومنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کہ مومن آپس میں ایسے ہیں جیسے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ مومن آپس میں کیسے ہیں؟ جیسے جسم کا، اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر سر کو تکلیف ہو، بولو بھائی، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں دوسرے انسان کا خیال نہیں ہے تو اس قابل نہیں کہ ہمیں انسان کہا جائے۔ شیخ سعدی حدیث کا ترجمہ ہی کرتے ہیں تقریباً، بنی آدم آزائے یکدی گرانت، انسان سارے ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں،
کہ در آفرینش ز یک جوہرند، کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ در آفرینش ز یک جوہرند، اگر عضو درد آرد ز روزگار، دیگر عضوہا را نہ ماند قرار۔ اگر جسم کے کسی کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کہ نعمت نہند آدمی۔ تو دوسروں کے غم سے بے غم ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے انسان کہا جا سکے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ۔ اللہ والے تو دشمنوں کو بھی ستاتے نہیں تھے، تو راکہ میسر شوادی مقام، کہ تو بادوستانت خلاف است و جنگ۔ تجھے وہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تو اپنوں کی جڑیں کاٹتا ہے۔ تو راکہ میسر شوادی مقام، کہ تو بادوستانت خلاف است و جنگ۔ حضور نے فرمایا خیر الناس، سب سے اچھا انسان۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، اونچی بولو، سب سے کون ہے؟ من ینفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سب سے اچھا انسان کون؟ بولو بھئی، جب سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور ٹائم تے موقع چلو ایک دی حدیث سنا دینا یار، کچھ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کو۔ حضور نے فرمایا من اغاث ملحوفاً، جو کسی پریشان حال کی مدد کرتا ہے، کتب اللہ ثلاثم و سبعین مغفرتاً، اللہ اس کے لیے 73 بخششیں لکھتا ہے۔ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ایک ایسی مصلحت ہے، مغفرت ہے، جس سے اس کے تمام کام سمر جاتے ہیں۔ وسنتان وسبعین لہ درجاتن یوم القیامہ، اور 72 اللہ قیامت کے لیے محفوظ رکھے گا۔ دنیا کے کام بھی سنوارے گا، آخرت کے کام بھی۔ تو جتنا ممکن ہو سکے، ضروری نہیں زیادہ، جتنا ممکن ہو سکے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔